کہانی ہے 3 شرارتی بچوں اور ایک ننھے سے خرگوش کی، جن کی ایک غلطی نے انہیں زندگی کا بڑا سبق سکھایا۔ گاؤں کے کنارے ایک چھوٹا سا محلہ تھا جہاں 3 دوست رہتے تھے۔ ایک کا نام علی تھا، دوسرا احمد اور تیسری ان کی دوست زویا تھی۔ تینوں کی عمر تقریباً 10 سال تھی۔ وہ بہت شرارتی تھے۔ سارا دن کھیل کود، دوڑ بھاگ اور نئی نئی شرارتیں کرنا ان کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ گاؤں کے بڑے اکثر انہیں سمجھاتے تھے، مگر وہ بات کو ہنسی میں ٹال دیتے تھے۔ گاؤں کے ساتھ ہی ایک ہرا بھرا میدان تھا اور اس میدان کے پیچھے ایک چھوٹا سا جنگل تھا۔ اس جنگل میں پرندے، گلہریاں اور ایک خوبصورت سفید خرگوش رہتا تھا۔ وہ خرگوش بہت معصوم، نرم دل اور ڈرپوک۔ اس کی آنکھیں، بڑی بڑی کان، لمبے اور چال بہت پھرتیلی تھی۔ وہ زیادہ تر جھاڑیوں میں چھپا رہتا اور صرف صبح یا شام کو خوراک کی تلاش میں نکلتا۔ ایک دن علی، احمد اور زویا کھیلتے کھیلتے اسی میدان تک آ گئے۔ علی نے اچانک شور مچایا، دیکھو وہاں ایک خرگوش ہے۔ تینوں کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ چلو اسے پکڑتے ہیں، احمد نے شرارت سے کہا۔ خرگوش نے شور سنا تو چونک گیا اور بھاگنے لگا۔ بچے ہنستے ہوئے اس کے پیچھے دوڑ پڑے۔ خرگوش ڈر کے مارے ادھر ادھر بھاگتا رہا۔ بچے سمجھ رہے تھے کہ یہ صرف کھیل ہے، مگر وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ وہ ایک معصوم جانور کو خوفزدہ کر رہے ہیں۔ کافی دیر کی دوڑ کے بعد خرگوش ایک جھاڑی میں پھنس گیا۔ اس کا ایک پاؤں کانٹوں میں اٹک گیا۔ بچے قریب پہنچے تو دیکھا کہ خرگوش کانپ رہا ہے اور اس کی آنکھوں میں خوف ہے۔ زویا نے پہلی بار غور سے دیکھا اور دھیمی آواز میں کہا، یہ تو ڈر گیا ہے، ہمیں اسے چھوڑ دینا چاہیے۔ مگر علی ہنسا اور بولا، ارے کچھ نہیں ہوتا، بس ذرا سا کھیل ہے۔ اسی دوران خرگوش کے پاؤں سے تھوڑا سا خون نکل آیا۔ زویا کا دل بھر آیا اور اس نے کہا، یہ زخمی ہو گیا ہے، یہ کھیل نہیں ہے۔ احمد بھی خاموش ہو گیا۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ ان کی شرارت کسی کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ زویا آہستہ سے خرگوش کے قریب جا کر کانٹے نکالے۔ خرگوش نے بھاگنے کی کوشش نہیں کی۔ جیسے اسے زویا پر بھروسہ ہو گیا، علی اور احمد بھی شرمندہ کھڑے تھے۔ ہم نے بہت غلط کیا، علی نے سر جھکا کر کہا۔ تینوں نے فیصلہ کیا کہ وہ خرگوش کی مدد کریں گے۔ زویا نے اپنا رومال نکالا اور خرگوش کے پاؤں پر باندھ دیا۔ پھر تینوں نے مل کر اسے قریبی درخت کے سائے میں بٹھایا۔ کچھ دیر بعد خرگوش نے خود کو تھوڑا بہتر محسوس کیا۔ وہ آہستہ آہستہ کھڑا ہوا اور جھاڑیوں کی طرف چل دیا جانے سے پہلے اس نے پلٹ کر بچوں کی طرف دیکھا، جیسے شکریہ ادا کر رہا ہو۔ اس دن بچے خاموشی سے گھر واپس آ گئے۔ ان کی شرارت آج انہیں بھاری لگ رہی تھی۔ اگلے دن علی نے کہا، ہمیں جنگل جا دیکھنا چاہیے کہ خرگوش ٹھیک ہے یا نہیں۔ تینوں کچھ گاجر اور سبز پتے لے کر جنگل کے کنارے گئے۔ وہ آہستہ آواز میں بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر بعد وہی سفید خرگوش جھاڑیوں سے نکلا۔ اس کا پاؤں ابھی ٹھیک ہو رہا تھا، مگر وہ پہلے سے بہتر لگ رہا تھا۔ زویا نے مسکرا کر کہا، دیکھو یہ ہمیں پہچان گیا ہے۔ انہوں نے خوراک زمین پر رکھی اور پیچھے ہٹ گئے۔ خرگوش نے ڈر کے بغیر آ کر کھانا شروع کیا۔ بچوں کے دل کو عجیب سی خوشی ملی۔ اب یہ روز کا معمول بن گیا۔ تینوں بچے روز آتے، شور نہیں مچاتے، خرگوش کے لیے خوراک لاتے اور دور بیٹھ کر اسے دیکھتے۔ وہ اب اسے ڈرانے کے بجائے اس کی حفاظت کرنے لگے۔ ایک دن گاؤں کے کچھ بڑے بچے پتھر پھینک رہے تھے۔ خرگوش ڈر کر بھاگنے لگا۔ علی فوراً آگے آیا اور بولا، رکو، یہ ہمارا دوست ہے۔ احمد اور زویا بھی اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ زویا نے کہا، کسی کو تکلیف دینا بہادری نہیں ہوتی۔ بڑے بچے شرمندہ ہو کر چلے گئے۔ اب گاؤں میں مشہور ہو گیا کہ علی، احمد اور زویا بدل گئے ہیں۔ وہ شرارتی نہیں رہے بلکہ سمجھدار بن گئے تھے۔ گاؤں کے بزرگ خوش تھے۔ کچھ مہینے گزر گئے۔ خرگوش اب مکمل ٹھیک ہو چکا تھا۔ وہ بچوں کے قریب بے خوف آ جاتا تھا، کبھی کبھی اچھلتا، کبھی کان ہلاتا جیسے کھیل رہا ہو۔ ایک دن زویا نے کہا، اگر ہم نے اس دن اسے ڈرایا نہ ہوتا تو ہمیں کبھی یہ سبق نہ ملتا۔ علی نے سر ہلایا اور کہا، ہاں، اصل مزہ تو کسی کی مدد کرنے میں ہے، شرارت میں نہیں۔ احمد مسکرا کر بولا،
ہم نے ایک خرگوش سے انسان بننا سیکھ لیا۔ سورج ڈوب رہا تھا، تینوں بچے اور خرگوش ایک ہی میدان میں تھے۔ ہوا ہلکی ہلکی چل رہی تھی۔ یہ منظر گواہی دے رہا تھا کہ دل بدل جائیں تو دنیا بھی بدل جاتی ہے۔ سبق یہ ہے کہ شرارت میں خوشی نہیں ہوتی، اصل خوشی کسی کمزور کی مدد اور حفاظت میں ہوتی ہے۔ جو بچے دوسروں کے درد کو سمجھ لیتے ہیں وہی سچے انسان بنتے ہیں۔